یہ بتائیے مصطفیٰ صاحب کہ جب ہم کسی بھی دن کو مناتے ہیں تو ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ کے ضرور دیکھتے ہیں کہ اس دن کیا اہم بات ہوئی تھی، کن مقاصد کے لیے دن منایا جاتا ہے. ابھی آپ نے ایم کیو ایم کی سلور جوبلی منائی جی، اور 25 برس ہو گئے ہیں. 18 مارچ 1984 کو ایم کیو ایم کا قیام عمل میں آیا تھا. آپ کا کیا خیال ہے جن مقاصد کے لیے ایم کیو ایم کو تشکیل دیا گیا تھا، آج 25 برس گزرنے کے بعد وہ مقاصد کلی طور پہ یا جزوی طور پہ پورے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، ایم کیو ایم کا قیام جن مقاصد کے لیے عمل میں لایا گیا تھا تو یقیناً ہمیں اس کو تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم ابھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے، ہماری تحریک جاری ہے. لیکن ہم یہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہماری اس تحریک نے اپنے اس 25 سال کے عرصے میں، ایک مختصر عرصے میں وہ کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ جو دنیا میں مختلف خطوں میں جو تحریکیں چلی ہیں مختلف ادوار میں، ان تحریکوں نے 25 سال کے عرصے میں وہ کامیابیاں حاصل نہیں کی جو ایم کیو ایم نے حاصل کی ہیں. اب اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی سی اس کی ایک ضمنی سوال بیچ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ، پھر 1997 جولائی میں متحدہ قومی موومنٹ، پہلے یہ تنظیم مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے علمبردار تھی. کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس کا نام تبدیل کر دینے سے آپ کی اتنی بڑی تنظیم اپنے مقاصد سے تھوڑا سا انحراف کر کے کسی اور طرف چلی گئی ہے؟ نہیں، اسے مقاصد کا انحراف نہیں کہیں گے. دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اگر آپ اس کی پس منظر میں جب تک نہیں جائیں گے اس وقت تک سمجھ نہیں سکیں گے. دیکھیے، ایم کیو ایم کے بارے میں تبصرے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کی تاریخ اور اس کے پس منظر کو ضرور جاننا چاہیے. ٹھیک. ایم کیو ایم کا قیام یقیناً 18 مارچ 1984 کو وجود میں آیا، لیکن اس سے پہلے اور کراچی کے مہاجرین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قیام عمل میں صرف کراچی کے نہیں. میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے ایک اس کی لمبی تاریخ ہے جو قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے جو لوگ ہجرت کر کے آباد ہوئے. اس سے پہلے اے پی ایم ایس او کا بھی تذکرہ کریں. وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اے پی ایم ایس او کیوں بنی. تو جو ہجرت کر کے آئے برصغیر کے مسلم اقلیتی صوبوں سے، یو پی، سی پی، بہار اور دیگر علاقوں سے، تو قیام پاکستان کے بعد سے ان کے ساتھ جو کچھ ناانصافیاں، زیادتیاں کی گئیں تعلیم کے میدان میں، روزگار کے معاملے میں اور مختلف شعبوں میں، جس طرح کا سلوک، ٹریٹمنٹ. دیکھیے، بے روزگاری تو آپ کے برطانیہ میں بھی ہے جو کہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن یہاں بے روزگاروں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا. کسی بھی چاہے وہ ایسٹرن یورپ کے ہوں یا ایشین ہوں، ان کے ساتھ تعصب نہیں کیا جاتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں برصغیر کے مسلم اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آنے والوں کے ساتھ لیاقت علی خان کے دور میں ان کی شہادت کے بعد جو کچھ کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ملازمتوں سے نکال دیا گیا اور کیپٹل شفٹ کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد جو حکمراں ہیں ان کے دور میں بھی جو رہے سہے مہاجر تھے سرکاری محکموں میں، ان کو نکال دیا گیا. اور ایک دور وہ آیا کہ جب سرکاری اخبارات میں سرکاری محکموں کی ملازمتوں کے لیے جو اشتہار شائع ہوا کرتے تھے، اس میں یہ باقاعدہ مینشن کیا جاتا تھا کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر سے تعلق رکھنے والے ملازمتوں کی درخواستیں دینے کی زحمت نہ کریں.
یہ میں آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، ریکارڈ پر موجود ہیں وہ اشتہارات آج بھی. لیکن اگر جو ایک میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. تو ملازمتوں کے دروازے بند، اعلیٰ تعلیم کے دروازے بند، اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ جو ایک دوسرے درجے کے شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے، چونکہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. یہ سلوک ظاہر ہے جب اس طرح کا سلوک ہوگا تو ایک احساس محرومی جنم لیتا ہے ہر ایک میں. جی وہ اس محرومی تھی لوگوں کے دلوں میں برسوں کی، لیکن اس محرومی کے خلاف، ان ناانصافیوں اور زیادتیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا. تو ایسے میں ایک ایسی مایوسی اور محرومی کے اس دور میں جی الطاف حسین آتے ہیں سامنے. جی جبکہ وہ ایک طالب علم تھے کراچی یونیورسٹی میں. جی لیکن چونکہ بہرحال زیادتیاں سب ہو رہی تھی لیکن کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا. الطاف بھائی نے اس ظلم کے خلاف، زیادتیوں کے خلاف علم بلند کیا، آواز بلند کی، اور ایک طلبہ کا ایک پلیٹ فارم تشکیل دیا، جی آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن. اس وقت کراچی یونیورسٹی میں سندھیوں کی تنظیم، جی ایس سندھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، پنجابی اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، گلگت اور ہزارے، تمام قومیتوں کی تنظیمیں تھیں. بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جی کہ انہوں نے آ کے لسانیت پھیلائی ہے، تو حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ لسانیت اور قومیتوں کے سب اپنے اپنے نعرے تو پہلے سے لگا رہے تھے. بہرحال وہ جو ایک ناانصافیوں کا تسلسل تھا اس کے وطن سے جنم لیا اے پی ایم ایس او نے 11 جون 1978 کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایک طلبہ تنظیم تھی. الطاف بھائی کی طرح چند مڈل کلاس نوجوان طالب علم وہ ایک طلبہ تنظیم کو جنم دیتے ہیں. پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کا پولیٹیکل کلچر یہ ہے جی کہ سیاسی جماعتیں وجود آتی ہیں جی اور پھر وہ اپنی طلبہ تنظیمیں قائم کرتی ہیں طلبہ میں کام کرنے کے لیے، طلبہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. لیکن ایم کیو ایم کا قیام جو ہے وہ دیکھیے کہ اس نے، ایم کیو ایم نے ایک طلبہ تنظیم کے وطن سے جنم لیا. ایم کیو ایم نے اے پی ایم ایس او کو جنم نہیں دیا، بلکہ ایک طلبہ کی تنظیم نے ایک ایسی عوامی تحریک کو جنم دیا جو ملک کے تمام شہروں میں پھیلی. اور یہ ایم کیو ایم کا قیام ہی ایک طلبہ تنظیم کے وطن سے ایک بڑی عوامی تحریک کا جنم لینا، ایم کیو ایم کا قائم ہونا، یہ پاکستان کے اس فرسودہ سیاسی نظام میں خود ایک انقلاب ہے. مصطفیٰ صاحب، یہ ساری باتیں الطاف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی بڑی تفصیل سے بیان کی ہیں اور ایم کیو ایم کی تشکیل سے لے کر اب تک کے مراحل میں لوگوں تک پہنچ بھی چکی ہیں.